سو بیسیکلی ابھی آپ لوگ پھر ابھی بھی آپ احتجاج موڈ میں ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ ان سو مینی ورڈز, رائٹ؟ دیکھیں احتجاج تو دیکھیں نا, جب ڈاکٹر یاسمین راشد کو ابھی تک سزا ہے بغیر کسی وجہ کے, ہمارے لوگ جو ملٹری کورٹس میں ہیں, رانا صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ کس قانون آئین میں, یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ 12 مہینے لوگوں کا فزیکل ریمانڈ ہو, ان کے اوپر کیس نہ چلا ہو. آپ کیس سے پہلے لوگوں کو غائب کر دیں, ان کی فیملیز کو وہاں پہ نہ ملنے دیں, فیملیز کہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ٹین ایجر بچے ہیں, کیا ان سے بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا عام ATC میں ان کے اوپر مقدمے نہیں چل سکتے تھے؟ کیا خواتین کو 8 اور 10 گھنٹے, عالیہ حمزہ کو, صنم جاوید کو, بائی دا وے اب تو وہ پارلیمان کا حصہ بھی بن جائیں گے, ریزرو سیٹوں پہ ان کے نام بھی جائیں گے. کون بن رہی ہے یہ مطلب جو عالیہ حمزہ ہے یا جو خواتین نے ڈاکٹر یاسمین راشد, جو خواتین اندر ہیں اس وقت, جو ڈیٹینشن میں ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جو جن کا تعلق PTI سے ہے, آپ لوگ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریزرو سیٹس میں وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گے. سارا جھگڑا بھی تو رانا صاحب یہی تھا نا کہ دیکھیں جب آپ کی خواتین پارٹی کے لیے ایک قربانی دیتی ہیں, سڑکوں پہ مار کھا رہی ہیں اور بدترین فسطائیت خواتین کے خلاف کی گئی, تو یہ ڈیزرو کرتی ہیں. یہ تو جی ہاں, یہ تو ہمارا جھگڑا تھا. چلے میں تو ڈائریکٹ الیکشن عمران خان کے نام پہ جیت کے آ گئی ہوں, لیکن جو آپ اپنی مائنارٹیز کو اور اپنی خواتین کو جو ایک پارٹی اوبلائج کرتی, کارکنان کو تحفہ دیتی ہے, اسی کے اوپر تو بندر بانٹتی. سارا جھگڑا تو یہیں سے شروع ہوا تھا نا کہ الیکشن ہم نے جیتا, آپ بندر بانٹ ہماری سیٹوں پہ کسی اور کو کر رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ اب PMLN کو اور پیپلز پارٹی کو اور جنہوں نے ہماری سیٹوں کے اوپر اوت لے کے بندر بانٹ کی تھی, ان کو تو ویسی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ واقعی انٹرو میں میں نے بات کی تھی, ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے شہباز شریف صاحب کو, میں نے انٹرو میں اس کا ذکر کیا تھا. کیا آپ کے خیال میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے؟ جب خان صاحب کے اوپر سوال آیا تھا نا, ابھی ہماری حکومت کو تو بہت کم دن ہوئے تھے, اس کے باوجود خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا, اور خان صاحب کے 173 ووٹ کے بجائے آئی تھنک 178, اگر میموری ٹھیک ہے 178 ووٹس ہمیں پڑے تھے. خان صاحب کو منع کیا گیا تھا, پھر بھی خان صاحب نے کہا نہیں مجھے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے, کیونکہ اگر میں عوام میرے اوپر ایوان اعتماد نہیں کرتا تو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے. جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, اس کے بعد دوبارہ چلتی ہوئی حکومت کو پاکستان کی 6.1% پہ جو GDP جا رہی, تو جب مائنس میں جا رہی ہے, بہترین پاکستان جو ہے وہ گرو کرا تھا, 2022 میں زبردستی رجیم چینج کر کے, ضمیر فروشی کر کے پھر ہماری حکومت کو گرائے گا. بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے. ووٹ آف کانفیڈنس جب ہوا, جب ووٹ آف کانفیڈنس جو ہوا, اس وقت ریئلٹی یہ بھی ہے کہ PTI کا جو گراف تھا وہ دیٹ واز 7 to 9%, بہت کم تھا گراف, گرا ہوا تھا گراف. اس کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو PTI کا گراف اوپر چڑھ گیا, اور پھر دین دیر واز نو اسٹاپنگ. لیکن اس وقت آپ کا گراف جو تھا PTI کی حکومت کا گرا ہوا تھا. صاحب یہ جو گراف ہوتا ہے نا, میں آپ کو ریالٹی بتاتی ہوں. یہ جب میں الیکشن لڑ رہی تھی نا, اس کا ابھی والا موجودہ, تو ہمیں تو حلقوں میں بھی جانے نہیں دیا تھا, تو میں دیکھتی تھی کہ میڈیا پہ TV پہ دکھایا جا رہا ہے. کیسے چلائی تھی آپ نے؟ میرے سوشل میڈیا کے ٹائگرز اور ٹائگریسز نے, جو ہمارے والنٹیئرز ہیں, انہوں نے بینچ کا نشان لوگوں کو بتایا تھا, اور مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ دلوایا تھا. 1.5 لاکھ ووٹ الحمدللہ عمران خان کے نام پہ لے کر آئی اور جیتی ہوں. تو میں صرف یہ جو بات کر رہی ہوں کہ اس وقت بھی لوگ ہمیں کہتے تھے, TV پہ چلایا جاتا تھا, کیونکہ PDM کی ہی ایکسٹینشن تھی جو اس وقت نگران حکومتیں تھی, اور ان کو ابھی بھی عہدے دیے گئے. وہ کہتے تھے کہ 30 اور 70% ہے, 70% پہ اگر PTI ہے یا 60% پہ, تو 30 یا 40% پہ PMLN ہے. ہمارے لوگوں نے جب ڈور ٹو ڈور کیمپین کی تو پتہ چلا کہ مشکل سے 10 دنوں میں 3 ووٹ جو ہے وہ PMLN کے ہوتے ہیں, 97% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اشاریے, کنائے, اس طرح کی ریٹنگ فورج بھی ہوتی, غلط بھی ہوتی. حقیقت وہی ہے کہ جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, لیکن اب یہ جو ہماری پارٹی بیٹھے گی, یہ سارے اب یہ قانونی لوگ ہمارے بیٹھیں گے, اور آپ تو ہمارے پاس بہت اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں. اب تو میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, جس طریقے سے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے ریزرو سیٹ کا اور مائنورٹیز کا. ہمارے پاس بہت اچھے برین ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, یہ سب بیٹھیں گے. اب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاؤس کے اندر چینج آنا چاہیے, یا دوبارہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن پہ کیا مینڈیٹ ہونا چاہیے, عوام کی کیا رائے ہے, کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لینے سے, یا مطلب کوئی وہ ہے